اور جوا بازی، اللہ معاف فرمائے، ہم لوگوں کو انسان کے دل کے اندر، انسان کے ذہن کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ میں جوا کھیل رہا ہوں، اپنے پیسے لے کر جاتا ہوں تو 1000 لے کر گیا تو 10,000 کما کے آؤں گا۔ جوا کھیلنے کا خیال یہی ہوتا ہے، جوا بازی کھیلنے والے کا خیال یہی ہوتا ہے، میں 1000 اپنے گھر سے لے کر جا رہا ہوں، 10,000 کما کے کیا ہے اپنے گھر کو واپس لوٹوں گا۔ لیکن جو وہاں جائے گا تو جوا میں اتنا کیا ہے مست و مگن ہو جائے گا کہ اس کے کیا ہے 1000 چلے جائیں گے، اس کے ہاتھ کی گھڑی چلے جائے گی اور اس کی قیمتی چیزیں چلے جائیں گی، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کے اندر کے پیسوں سے گروی رکھتا ہوا اپنے گھر کو گروی رکھ کر کیا ہے کھیلنے میں مست و مگن ہو جائے۔ اتنی خراب چیز ہے جوا بازی۔ آپ کتنے ایسے لوگوں کو دیکھے ہوں گے بڑے بڑے مالدار جوا کھیلنے میں لگے تو بڑے یعنی کئی گھروں کے مالک تھے، لیکن جوے کی عادت ہونے کی وجہ سے جوا بازی کھیلتے ہوئے ایک گھر سے یا 2 گھر یعنی 5-6 گھر والے بھی کیا ہے آخر میں کرائے کے گھر میں رہنے پر مجبور ہو گئے۔ کہ کیوں؟ یہ اتنی خراب چیز ہے جوا کھیلنا، کاٹا کھیلنا، یہ بہت خراب چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ناجائز فرمایا، اس کو حرام فرمایا۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے نئی نئی چیزاں وجود میں آ گئی، نئی نئی چیزاں وجود میں آ گئے۔ کہ کیا چیزاں وجود میں آ گئے؟ انٹرنیٹ کے زمانہ آیا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے کیا ہے آدمی جوا بازی میں مبتلا ہو رہا ہے۔ نیٹ کے ذریعے سے کہ جیسا کیا ہے فون پے ڈال دیا اور ادھر سے کیا ہے معاملہ طے ہو جاتا ہے، یعنی یہ فیل ہو گیا، یعنی کرکٹ کے سلسلے میں کوئی اور کبڈی وغیرہ کیا ہے گیم وغیرہ رکھ کر آج مسلمانوں کے پیسوں کو ہڑپ کیا جا رہا ہے۔ محترم دوستوں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں پیسے کمانے کے لیے جا رہا ہوں، میں پیسے کیا ہے کما کے لے کر آؤں گا، نہ جانے اتنا کیا ہے جوا بازی اتنی خراب چیز ہے، بیٹنگ اتنی خراب چیز ہے کہ انسان کے پیسے چلے جاتے ہیں واپس نہیں آتے۔ اگر آپ کے پاس پیسے آئے تو بھی وہ حلال نہیں بلکہ حرام ہے وہ پیسہ کا ایک دانہ بھی، ایک پیسہ بھی اس کے ذریعے سے کما کر ایک دانہ بھی اپنے منہ کے حلق کے اندر چلا جائے تو آپ کے 40 دن کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ حرام کا ایک پیسہ اپنے منہ کے اندر چلا جانا، اپنے کیا ہے پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن کے آپ کے نیک کام آپ کے ضائع ہو جائیں گے۔ اور اتنی خراب چیز ہے سود، اتنا خراب چیز ہے حرام کمائی۔ اللہ معاف فرمائے، آج نوجوانوں کا اکثر طبقہ IPL کا زمانہ چل رہا ہے، بیٹنگ وغیرہ اپنے کیا ہے پیسے رکھ کر گما رہے ہیں، اپنے گھروں سے کیا ہے پیسے لے کر جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ماں باپ کو اس کا علم نہیں ہے کہ میرا بیٹا کیا کرنے جا رہا ہے۔ وہاں IPL کے یعنی میچ میں بیٹنگ وغیرہ رکھ کر کیا ہے پیسوں کو ہڑپ کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا جوا بازی ہے، جوا بازی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی حرام ٹھہرایا، حرام ہے، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ محترم دوستو، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پیسوں کی حرص میں، مال کی حرص میں آج مسلمان اتنا کیا ہے مست و مگن ہو گیا سود کی طرف، حرام کی طرف، حرام کمائی کی طرف کہ اس کو اتنا بھی علم نہیں کہ مجھے پیسہ جو آ رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اتنا خیال نہیں کرتا، بلکہ پیسہ آ گیا تو بس، پیسہ آ گیا تو بس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، مال کی حرص جس کے دل کے اندر ہو، مال کی حرص جس کے دل کے اندر ہو، دنیا کی حرص جس کے دل کے اندر ہو تو وہ کیا ہے دنیا کے اندر ایسے کمائیوں کی طرف چلا جائے گا جو اس کے لیے حرام ہے۔ رأس کل خطیئۃ،
غلطی ہیں، ناجائز ہیں، غلطیوں کی طرف کیا ہے انسان مائل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر واپسی پر ایک عذاب کا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے واپس آ رہے تھے، چند لوگوں کے عذابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دکھایا۔ اس میں سے ایک شخص ایسا تھا جو لکڑیوں کا ڈھیر جمع کیا، اس کو گھٹڑی یعنی باندھا، لکڑیوں کو کیا ہے باندھا، باندھنے کے بعد اور اس کو اٹھانے کے لیے گیا تو وہ اٹھ نہیں رہا تھا، وہ لکڑیوں کا سارا ڈھیر بنڈا اور وہ اٹھ نہیں رہا تھا، تو وہ اپنے بنڈے سے لکڑیوں کو کم کرنے کے بجائے پھر چن کے کیا ہے لکڑیوں کو جمع کر کے اس بنڈے کے اندر جمع کر رہا ہے، پھر جمع کر کے پھر اس کو اٹھانے کے لیے جا رہا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے جبرائیل یہ کس وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ یہ تو کیا ہے لکڑیاں جمع کر رہا ہے، اٹھانے کی اس کے اندر طاقت نہیں، اس کے اندر کم کرنے کے بجائے اور لکڑیوں کو اس کے اندر جمع کر رہا ہے، یہ کس کا عذاب ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے نبی جی آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو مال کی حرص میں، دنیا کی حرص میں حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جا رہے تھے، ایسے لوگوں کا عذاب یہی ہوگا، ایسے لوگوں کا عذاب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب کا چھوٹا سا جھلکا وہاں دکھا رہا ہے کہ لکڑیوں کو جمع کر کے اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں، شدت سے طاقت سے اٹھا رہا ہے، نہیں اٹھ رہے ہیں، پھر لکڑیوں کو جمع کر کے پھر اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔